It should be practice. Family planning definitely should be. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दीन स्पीचेस चैनल में तमाम बहन भाइयों को खुश आमदीद करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की स्पीच का मौजू है कि शादीशुदा जिंदगी में मंसूबा बंदी और प्रोटेक्शन यूज करना कैसा है। एक लड़का बहुत झिझकते हुए ये सवाल पूछता है डॉक्टर जाकिर नाइक से। तो डॉक्टर जाकिर नाइक इस बात का जवाब उसको किस तरह और किस तरीके से देते हैं और कैसे उसे कुरान पाक की आयत से समझाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। कि एक्सेसिव पॉपुलेशन बहुत सारी प्रॉब्लम्स का जड़ है and it should be practice. Family planning definitely should be practiced and यहाँ पर इसके बारे में बात करना I don't think मैं मुनासिब समझ रही हूँ, but of course I as a personal opinion yes I believe that family planning is a must, and especially for a country which is overpopulated. I just think पांचों उंगलियां एक तरीके के हो नहीं सकते. You're gonna have all kinds that make the world and just concentrate on the positives. I think India is a great country. I love it. I feel very, very proud to be Indian, to represent my country anywhere in the world. So these things happen everywhere. Yeah. So at least there should be tax on the third child. मेरा क्वेश्चन ये है कि एबॉर्शन करवाना गलत बात है, लेकिन प्रोटेक्शन लेना क्या गलत है? मेरा साहब ने सवाल किया कि एबॉर्शन करना गलत है, क्या प्रोटेक्शन लेना गलत है क्या? प्रोटेक्शन में समझ रहा हूँ कि कोई सिक्योरिटी की बात हो रही है, लेकिन मैं समझ गया आप कहना चाहते कि कॉन्ट्रासेप्टिव अलाउड है क्या नहीं। भाई साहब का सवाल है कि अबॉर्शन करना गलत है तो क्या प्रोटेक्शन लेना गलत है? अबॉर्शन करना अपने गुनाह को छुपाने के लिए गलत है, बच्ची लड़की है इसलिए गलत है, लेकिन अगर वालदा की जान खतरे में है और डॉक्टर कहते हैं कि अगर हम अबॉर्शन नहीं करेंगे तो वालदा की जान जा सकती है, तो उस वक्त अबॉर्शन करने की इजाजत है, क्योंकि इस्लाम में लेट अ स्मॉल लॉस टेक प्लेस टू प्रिवेंट अ बिग लॉस। छोटा नुकसान उठाने की इजाजत है बड़े नुकसान को रोकने के लिए। तो छोटा नुकसान है कि बच्चे की जान जा रही है, बड़ा नुकसान है कि वालदा की जान जा रही है। तो अगर वालदा की जान खतरे में, उस वक्त ही अबॉर्शन की इजाजत है। लेकिन आम तौर पे जहां तक के प्रोटेक्शन का सवाल है, जहां तक के कॉन्ट्रासेप्शन का सवाल है, तो आम तौर पे आपको इस सवाल का जवाब आपको गहराई से मिलेगा मेरे तकरीर कुरान एंड मॉडर्न साइंस में। इसके अंदर दो राय है। सब उल्मा ये मानते हैं कि परमानेंट मेथड वैजेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, पिल्स लेना बिल्कुल गलत है। इख्तिलाफ है टेम्परेरी मेथड पे, चाहे कॉन्डोम हो, लेकिन जब आप टेम्परेरी मेथड इस्तेमाल करते कॉपर टी, इसके अंदर भी द जाइगोट हैज फॉर्म्ड, बच्चा पैदा हो चुका होता, इट्स प्रिवेंटेड टू क्लिंग ऑन द यूट्राइन वॉल। तो मेरे नजदीक ये भी एक अर्ली अबॉर्शन है, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूं। लेकिन मैं ये कहता हूं जब अल्लाह सुब्हाना व तआला रिस्क देने वाला है, तो मेरे नजदीक आप अगर कॉन्ट्रासेप्शन इस्तेमाल करते, अगर मां की जिंदगी खतरे में है, उसको हार्ट प्रॉब्लम है और एक बच्चे होने से उसकी जान जा सकती है, या मल्टीपल सिजेरियन सेक्शन हो चुका है 5 या 4 या 6 और एक बच्चा पैदा होने से जान जा सकते, उस वक्त आप ये कॉन्ट्रासेप्शन इस्तेमाल कर सकते। लेकिन आम तौर पे क्योंकि कम बच्चे होंगे तो मैं अच्छी तालीम दूंगा, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं मेरे वालिदैन का 5वां बच्चा हूं। अगर मेरे वालिदैन फैमिली प्लानिंग करते थे तो मैं आज स्टेज पे मौजूद नहीं होता, और मैं माशरे के लिए फायदेमंद नुकसानदार हूं। माशरे में कहा जाता डॉक्टर बेस्ट है, अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर हूं मैं, लेकिन मैं डॉक्टर का पेशा छोड़ दिया हूं, क्योंकि कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते सूरह फुसिलत में सूरह नंबर 41 आयत नंबर 33 में, वमन अहसनु कौला मिम्मन दुआ इलल्लाहि व अमिलु सॉलिहान कौला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, कि सबसे बेहतरीन वो इंसान है जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता है, अच्छे अमाल करता है और कहता है कि मैं मुस्लिम हूं। तो मैंने डॉक्टरी का पेशा छोड़ दिया हूं एक दाई बनने के लिए। दाई सबसे बेहतरीन पेशा है, इसीलिए मेरे नजदीक फैमिली प्लानिंग नहीं करना चाहिए। और
ہمیں اللہ پہ چھوڑنا چاہیے, کیونکہ اللہ صاف طور پہ فرماتا ہے قرآن مجید میں سورہ انعام میں سورہ 6 آیت نمبر 151 میں اور سورہ 17 سورہ اسراء آیت نمبر 31 میں کہ آپ اپنے بچوں کا قتل مت کرو, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی اور آپ کے بچوں کی پرورش کر سکتا ہے. اور گہرائی سے جواب چاہنے کے لیے آپ میری تقریر دیکھیے قرآن اینڈ ماڈرن سائنس, اس میں آپ کو پورا مکمل جواب ملے گا. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. جی مائک نمبر 1 سے بھائی سوال کیجیے. ذاکر بھائی, وائی از IIS so much limited and restricted? IIS, why is it so much restricted and limited? ویسے آپ کا نام کیا ہے؟ وسیم بھنڈاری. شیخ فیض الرحمان نے کہا تھا کہ پہلے موقع دیجئے غیر مسلمانوں کو. ذاکر بھائی اسی لیے میں اپنا نام نہیں بتا رہا تھا, یہ بالکل غلط بات ہے. آپ مہمان نوازی کے چکر میں ہم گھر والوں کو بھوکا پیسہ رکھ رہے ہیں. نہیں بھائی, آپ جب بھی کوئی ڈاکٹر کے پاس آتا ہے, ذاکر بھائی ہم لوگوں کو ہیڈ ایک نہیں, ابھی برین ہیمریج ہو گیا مسلمانوں کو, ابھی ہیڈ ایک کا سوال نہیں ہے. سنیے, ایک ڈاکٹر کے پاس ڈاکٹر چاہے گا کہ چھوٹی کٹ ہے, چھوٹی بیماری ہے اس کا بھی علاج کرے, ہارٹ اٹیک اس کا بھی علاج کرے, لیکن دو شخص آتے, ایک کو ہارٹ اٹیک ہے ایک کو زکام ہے. ارے بھائی صاحب مجھے زکام, میرے زکام والا کچھ نہیں ہوگا, ہارٹ اٹیک والے کو دیکھوں گا میں, ہارٹ اٹیک والے کو نہیں دیکھوں گا تو مر جائے گا. آپ کو اللہ نے ہدایت دی ہے, اسی لیے شیخ فیض الرحمان نے جیسے فرمایا ہے کہ آپ پہلا موقع دیجئے ہمارے غیر مسلمان بھائیوں کے لیے, غیر مسلمان بہنوں کو. اگر اس قطار میں کوئی غیر مسلم ہے. I am a IT student. I am doing IT engineering from VJTI. Actually, there is a friend of mine. His name is Syed Imran, and he told me that music is prohibited. So I think that it is a very pleasant thing, but why it is not allowed? بھائی نے سوال کیا ہے کہ اس کے ایک مسلم دوست نے کہا کہ میوزک حرام ہے, تو میوزک کیوں اسلام میں حرام ہے؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ سارے میوزیکل انسٹرومنٹ حرام ہے صرف ڈف کے علاوہ. ڈف کے علاوہ سارے میوزیکل انسٹرومنٹ حرام ہیں, کیونکہ اکثر یہ میوزک آپ کو خدا سے دور لے کے جاتی ہے. آپ ہندی پکچر کے جب گانے دیکھیں گے کہ ہیرو ہیروئن سے کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے لیے چاند توڑ کے لے کے آؤں گا, میں تمہارے لیے ستارے توڑ کے لے کے آؤں گا, کیا یہ ممکن ہے؟ ممکن ہے کیا؟ نہیں. پھر بھی ہم اس کو گنگناتے. آج کے پکچر کے گانے 1 2 3 4 5 6 7 8 یہ سب گانے جو ہے اکثر آپ کو خدا سے دور لے کے جاتے, اور میوزک ساتھ رہتی ہے تو آپ کا ذہن بھٹکنے لگتا ہے. اسی لیے اللہ سے دور جو چیز لے کے جاتی ہے وہ ہمارے لیے حرام ہے. وہ چیز جو اللہ کے قریب لے کے آتی ہے وہ اجازت ہے. تو ان میں سے ایک چیز ہے میوزیکل انسٹرومنٹ. تو ڈف کے علاوہ باقی سب میوزیکل انسٹرومنٹ اسلام میں حرام ہے. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. Even the duff can be used for the بھائی صاحب نے پوچھا کہ ڈف کیوں الاؤڈ ہے؟ کیونکہ ہمارے اللہ کے رسول اس وقت جب ڈف کھیلا جاتا تھا تو اللہ کے رسول فرماتے, صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ انصار ٹرائب جب ڈف چاہتی ہے تو ڈف ان کے لیے کھیلو, خصوصاً شادی کے موقع پہ, عید کے موقع پہ. ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانتے کہ کیا چیز آپ کو بہکا سکتی ہے. تو ڈف ایک واحد میوزیکل انسٹرومنٹ ہے جو آپ کو بہکاتا نہیں ہے, اسی لیے ڈف کی اجازت ہے اور باقی میوزیکل انسٹرومنٹ کی اجازت نہیں ہے. تو جی ناظرین, یہ تھی آج کی ویڈیو. امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی. آج کی ویڈیو میں بہت ہی زیادہ دلچسپ اور زندگی کے متعلق سوال کیے گئے. پہلا سوال یہ تھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک سے ایک لڑکے نے پوچھا کہ اگر DNC کرنا غلط ہے, ایبورشن کرانا غلط ہے, تو کیا پروٹیکشن یوز کرنا بھی غلط ہے؟ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس کا جواب اس کو یہ دیا کہ ہمارے اسلام میں یہ چیزیں استعمال کرنا بہت زیادہ غلط ہے, لیکن اگر ماں کی جان خطرے میں ہو
اور بار بار بڑا آپریشن ہو رہا ہو اور ماں اور بچے کی جان میں سے دونوں کی جان بچانا ہو تو یہ چیزیں یوز کی جا سکتی ہیں اور ابورشن بھی کیا جا سکتا ہے اس حالت میں کہ اگر ماں کی جان کو خطرہ ہو. اس کے علاوہ یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں اور ٹیبلٹس یوز کرنا یہ بھی صحیح نہیں ہے, منصوبہ بندی کرنا یہ بھی صحیح نہیں ہے, کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہارا اور تمہارے بچے کا رزق تمہیں دوں گا. اللہ پاک کا یہ وعدہ ہے. تو یہ چیزیں استعمال کرنا صحیح نہیں ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنے بارے میں بتایا کہ میں 5واں بچہ ہوں, اگر میرے والدین بھی منصوبہ بندی کرتے تو میں اس دنیا میں نہ آتا. جی ناظرین, تو دوسرا کوسچن یہ تھا کہ ان کا ایک جو ہے نا لڑکے نے یہ کوسچن پوچھا کہ کیا میوزک سننا حلال ہے, میوزک سن سکتے ہیں اور میوزک سننا کیوں حرام ہے. تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس بات کا یہ جواب دیا کہ میوزک سننا حرام ہے کیونکہ جو چیز آپ کو اللہ پاک سے دور کرتی ہے وہ حرام ہے. اگر اچھی لگی ہے ویڈیو تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور سبسکرائب کریں. تو ملتے ہیں اگلی اچھی سی ویڈیو میں, تب تک کے لیے جزاک اللہ خیر. اوکے, اللہ حافظ.